بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پکھل ٹی وی۔ میں ہوں زبیر نواز سواتی۔ آپ کو دکھا رہے ہیں اس وقت جناب ہم ٹوبیکو کا سیڈ بیڈ جو ہائیبریڈ مطلب ہے کہ بیج کی کوالٹی ہے، اور بیج تو ڈال دیے گئے ہیں۔ اب اس کے ننے پودے جو زمین سے نکل رہے ہیں ٹریوں میں، اس کا آپ کو مشاہدہ کرواتے ہیں، ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں، اور اس میں سے جو مختلف جڑی بوٹیاں اگ جاتی ہیں ان کی صفائی کیسے کرتے ہیں۔ یہ میرے ذمہ دار بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے بھی آپ کا تعارف کرواتے ہیں۔ یہ ہے جناب سیڈ بیڈ ٹوبیکو کا، جو تمباکو سگریٹ میں استعمال ہوتا ہے، اور اسے مختلف ٹریوں میں جو ہے اگایا گیا ہے۔ اور ابھی اس میں سے مختلف جو جڑی بوٹیاں خودرو جڑی بوٹیاں نکلی ہوئی ہیں، ان کی صفائی کا پروسیس جاری ہے، تاکہ جو بیج ہوں وہ قوت والے ہوں، تندرست ہوں، اور جب انہیں زمین میں منتقل کر کے لگایا جائے تو یہ ایک بہترین فصل جو ہے مہیا کریں ذمہ دار کو۔ یہ دیکھیں، اس کے نیچے پلاسٹک ڈالی جاتی ہے اور اس کے نیچے پانی چھوڑا جاتا ہے، اور باقی جو ہے یہ اس طرح ٹریوں میں یہ بیج لگایا جاتا ہے۔ یہ چھوٹے ننے جو پودے ہیں یہ تمباکو کے بیج کے پودے ہیں، اور جب یہ ان کو نکال کے جب یہ تیار ہو جاتے ہیں، نکال کے انہیں زمینوں میں بیڈوں میں لگایا جاتا ہے، تو ان کی ہائٹ بن جاتی ہے تقریباً 4 فٹ 5 فٹ 6 فٹ کے قریب۔ اور وہ پروسیس بھی انشاءاللہ آپ کو جلدی جب یہ منتقل ہوں گے زمینوں میں تو وہ آپ کو وہ بھی دکھائیں گے۔ اور یہ یہاں کے اونر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس پروسیس میں لگے ہوئے ہیں، اور ان میں سے جو خودرو پودے وغیرہ اگے ہوئے ہیں وہ ان کو نکال رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ بڑا محنت طلب کام ہے، اور اس کے متعلق ہمارے ساتھ ایک اور ذمہ دار ہیں، ان سے بھی ان کی رائے لیتے ہیں۔ اور یہ بھائی اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں فدا خان سواتی، ان کے فارم پہ ہم، اور یہ آپ کو پروسیس دکھا رہے ہیں۔ جی میں بھی آپ کو ملاتا ہوں اپنے گاؤں کے بڑے ذمہ دار ہیں، وہ ہمارے گزشتہ 35 سال سے انہوں نے تمباکو کا فصل سے وابستہ رہے ہیں، اور پیشے کے لحاظ سے وہ ٹیچر ہیں، گورنمنٹ ہائی اسکول لوکوٹ میں ٹیچر ہیں، اور 35 سال تک انہوں نے بھی تمباکو کا فصل اگایا ہے۔ ان سے جو رائے لیتے ہیں کہ موجودہ تمباکو کی اہمیت کیا ہے ہمارے فصلوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ زبیر صاحب، آپ نے موقع دیا بات کرنے کا۔ آپ کے چینل کے توسط سے ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یہ تمباکو جو ہمارے علاقے کی ایک سب سے بڑی نقد آور فصل ہے، اور گزشتہ 50 سال سے یہ یہاں پہ اس علاقے میں کاشت ہو رہی ہے۔ ابھی جو ہے اس کا یہ پنیری کا پروسیس ہے، جو تقریباً نومبر کا مہینے سے شروع ہوتا ہے، اور مارچ میں پھر جا کر یہ تمباکو جو ہے نا وہ کھیتوں میں منتقل ہوتا ہے پنیری۔ اس کے بعد پھر زمیں داروں کا جو بڑا محنت طلب جو کام ہوتا ہے، بڑی مشقت والا کام ہے یہ، اور اس کے بعد یہ فصل پھر پک کر جب تیار ہوتی ہے تو اس کو پھر بٹی میں لکڑیوں کی بٹی میں جو ہے نا اس کو خشک کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہاں پر جو مشہور کمپنیاں ہیں، پاکستان ٹوبیکو کمپنی ہے، اور ایک جو بھی نئی گزشتہ سال آئی ہے خیبر ٹوبیکو کمپنی، اور اس کے آنے سے زمیں داروں کو کافی ریلیف ملا ہے۔ لیکسن ٹوبیکو کمپنی ہے صاحب۔ لیکسن ٹوبیکو کمپنی تو چلی گئی یہاں سے، اب یہ خیبر ٹوبیکو۔ جی جی۔ تو تقریباً 8-10 سال تک زمیں داروں کو جو ہے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، یہاں پہ تمباکو کی صحیح ان کو قیمت نہیں ملی۔ اب جو ہے گزشتہ سال لوگوں نے اچھے جو ہے نا منافع کمایا ہے، اس وجہ سے کہ کمپٹیشن تھا تو زمیں داروں کو اچھا ریٹ ملا ہے۔ تو گورنمنٹ بھی جو ہے توجہ دے، تھوڑا زمیں داروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے جو ٹوبیکو بورڈ بنا ہوا ہے وہ بھی تھوڑا فعال ہو، تاکہ زمیں دار خوشحال ہوں اور وہ اچھے طریقے سے جو ہے نا اپنی فصل کو آگے مارکیٹ میں سیل کر سکیں۔ تو یہ آپ کو بھی بتاتے ہیں ہم۔ یہ کون سا شاہ صاحب، یہ کون سا طریقہ ہے؟ پرانا طریقہ ہے جی سیڈ بیڈ کا، جی جی۔ جو جس سے تمباکو جب سے لگا ہے اس وقت سے یہ عام روایتی طریقہ ہے۔ اچھا اس میں یہ پنیری تیار کی جا رہی ہے، اور ابھی تقریباً 1 مہینے بعد مارچ کے مہینے میں یہ دوبارہ وہاں پہ کھیت میں منتقل ہوگی۔ ٹھیک ہو اور گیا۔ اس طرف اگر آپ لگائیں
दूसरी तरफ ये छोटे छोटे पौधे आपको जो नज़र आ रहे हैं, ये तंबाकू सीड के बीज हैं और ये पौधे तकरीबन शाह साहब के कहने के मुताबिक मार्च तक मुख्तलिफ़ खेतों में मुंतकिल हो जाएंगे। तो सर ये हो गया ट्रेडिशनल तरीका। जी, बीज ज़रा करीब से अगर आप दिखाएं तो ये एक एक बीज इसमें छोड़ना पड़ता है जी और जी फिर इसको इस तरह से ट्रे से निकाल के फिर इसको खेत में लगाया जाता है और इसकी ग्रोथ भी बड़ी अच्छी होती है और इसका वायरस से भी ये महफूज रहता है ये पौधा, जी जी और आगे पैदावार भी अच्छी ये देता है ज़मींदारों को। ठीक हो गया साहब शाह साहब। तो ये तकरीबन मार्च तक जो है ये बीज मुंतकिल होंगे ज़मीनों में। जी, तो उसके बाद तकरीबन कितना टाइम लेंगे ये मुख्तलिफ़ खेतों में फसल तैयार होने तक? ये तकरीबन कितना टाइम लग जाता है? 2 महीने तकरीबन लगते हैं जी, 3 महीने, 2-3 महीने 2 से 3 महीने मतलब है कि ये मुख्तलिफ़ तैयार हो ज़मीनों जाती है। में तैयार होंगे और ज़मींदार जो है अनथक मेहनत करेंगे और अल्लाह का फ़ज़ल हुआ तो ये फिर इसको जो है खुश्क करने के प्रोसेस के मराइल में ले जाएंगे भट्टियों तक। तो ये हमारे ज़मींदार भाई हैं फ़िदा इनसे भी बात कर स्वाति साहब, जो अभी लगे हुए हैं अपने जो है ये सफाई कर रहे हैं, इसमें खुदरो जो पौधे उगाते हैं बीजों में उनको साफ़ कर रहे हैं। ट्रे निकाली हुई है उन्होंने, तो ये एक एक करके निकालने पड़ते हैं। ये हमारे फ़ैदा भाई हैं। फ़ैदा भाई, तंबाकू के फसल से आप मुतमईन हैं? इस साल जो गुज़िश्ता साल जो आपको उसमें जो हुआ मुनाफा हुआ, या पीछे माजी की तरफ जब आप देखें तो उस वक्त तंबाकू का फसल बेहतर था या अब बेहतरी की तरफ आ रहा है इसका मुनाफा? ज़ुबैर भाई, तंबाकू की फसल तो अब बेहतरी की तरफ आ रही है। गुज़िस्ता जो 4-5 साल हमने गुजारे हैं जी जी बड़ी मुश्किल से, ठीक, यानी कि ज़्यादा नुकसान ही किया है। सही है। तो इस दफ़ा हमें मुनाफा हुआ है। जो पुराना कर्जा हमारे पे था ज़मींदारों भाइयों पे 10-15 साल का। 10-15 साल का, जो बकायाजात में हम चल रहे थे, सही है, वो ख़त्म हुए हैं। अभी माशाल्लाह। भी काफ़ी लोग जो है इसके कर्जे की उसमें हैं, अल्लाह, लेकिन इंशाल्लाह अगर आइंदा अच्छा हुआ जी तो जी, ये लोग खुशहाल हो जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये थे फ़िदा हुसैन स्वाति साहब, जिनका ताल्लुक़ ताजिल से है और हम इस वक्त इनके फार्म हाउस पे हैं जहाँ पे इन्होंने सीड बेड बनाए हुए हैं और ये लोकेशन है। और मज़े की बात यह है कि गुज़िश्ता मैंने एक वीडियो डाली थी खंडरात या नवादरात के हवाले से, ये वो जगह है तो थोड़ा सा विज़िट वहाँ पे भी करवा देते हैं। ये हमारे साथ माहिर तालीम भी हैं सज्जाद हुसैन शाह साहब, और एक बेहतरीन ज़मींदार भी हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या अवामिल गुज़रे होंगे इस आबादी पर कि ये मुनहदम हुई और अभी इनके बाक़ियात या खंडरात हमें मिल रहे हैं। तो आएँ चलते हैं वहाँ पे आपको दिखाते हैं। ये जनाब, ये देखें टूटे हुए बर्तन हैं यहाँ पर और उसमें जो है कोयले वगैरह भी पड़े हुए हैं। ये मुख्तलिफ़ बर्तन और इनकी बाक़ियात आपको वीडियो में नज़र आ रही होंगी। ये आपको जगह जगह जा बजा ये चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। ये भी आपको दिखाते हैं और ये देखें, ये टूटे हुए बर्तन हैं और बाकी चीज़ें। शाह साहब, आप क्या समझते हैं, क्या अवामिल इस धरती पे गुज़रे होंगे सदियों, कई सदियों पहले, जिसकी वजह से ये आबादी मुनहदम हुई होगी? जी, बात यह है कि जो हमारा इलाका जो है वो तारीख़ी इलाका है। जी जी यहाँ पे बहुत सारी कौमें आई हैं, हिंदुओं की आबादी यहाँ पर रही है और ये वही पुरानी जो गंधारा की तहज़ीब है या मोंजो दड़े की, उसी से ये ताल्लुक़ रखता है। जी जी तो नकोट और ये ताजल वगैरह का इलाका जो है ये तारीख़ी तौर पर बड़ी अहमियत का अमल है। यहाँ पर आपने वो शाह हमदान बुज़ुर्गों की ज़ियारत भी, वो भी इंशाल्लाह व्लॉग बनाएंगे जल्दी। तो वो भी आपने नकोट में वाक़ देखी है वो। होगी। तो तुर्कों के दौर की वो, यहाँ पर तुर्कों की हुकूमत भी रही है इस इलाके में। जी जी, अब ये गुलीबाग दुरुस्त हमारा तौर दर पर तो नहीं हुकूमत। कहा जा सकता कि ये किस दौर की ये बाक़ियात, जो यहाँ पे ये टीला नमा जगह है, ये खुदाई यहाँ पे इन्होंने की थी जी जी अपनी ज़मीन हमवार करने के लिए। जी, वो आपकी बात दुरुस्त है कि अगर सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से कोई खुदाई की जाती तो यहाँ से काफ़ी सारी कोई चीज़ें मिल सकती थी और सही कुछ हालत शहर में। की सही हालत में मिल सकती थी, लेकिन वो चूँकि ट्रैक्टर और शावल वगैरह से टूट फूट चुकी हैं और यहाँ से हड्डियाँ और ये पत्थर और ये बर्तन वगैरह आपने अभी दिखाए भी हैं। शाह साहब, ये सामने आपको दीवार नज़र आ रही होगी। जी जी, ये दीवारें लगी हुई हैं, पत्थर उनके लगे तो हुए ये हैं। पत्थर ऊपर नीचे जो है बिल्कुल तरतीब से लगे हुए हैं। जी जी
تو یہی آثار ہیں کہ یہاں پہ کوئی پرانے زمانے کی کوئی آبادی گزری ہے، جی جی اور پھر وہ موسم اور زمانے کے جو حالات ہیں اس کی وجہ سے یہ ویران ہو گئے، کھنڈرات کی شکل اختیار کر گئے۔ لیکن جو ہے نا وہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر صحیح طریقے سے یہاں پہ کھدائی کی جائے تو اب بھی جو ہے نا یہاں سے بہت ساری چیزیں جو ہے نا نوادرات کی صورت میں برآمد ہو سکتی ہیں، لیکن چونکہ یہ مشینری، جدید مشینری کا کام ہے، اس کے بعد ہی کوئی چیز یہاں پہ پھر صحیح طریقے سے پراپر کوئی ماہرین اگر آثار قدیمہ والے آئیں، یہاں پہ ہڈیاں بھی نکلی ہیں، جی جی جانوروں کی ہیں یا انسانوں کی ہیں، ہاں یہ ہڈیاں تو موجود اس ہیں سے یہاں بھی پہ، جو ہے نا عمر کا تعین ہو سکتا ہے یہ ہڈیاں موجود ہیں۔ کہ یہ کس چیز کی ہیں یا کتنی اس کی پرانی جو ہے نا وہ تاریخ ہے۔ جی جی تو شاہ صاحب اوپر ڈیری کے اوپر چلتے ہیں، یہ تو سٹارٹ والی جگہ ہے جہاں سے یہ تھوڑا بہت چیزیں آثار مل رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ اگر آگے جو ہے پروسیس کیا جائے تو آگے کافی ساری چیزیں مزید صحیح جگہ بھی حالت میں رہتی مل ہے جائیں آگے۔ گی، اس کا بھی آئیں وزٹ کرتے ہیں۔ وادی میں یا اس جگہ سے جو ہے پتھروں کی دیواریں نکل رہی ہیں، یہ دیکھیں یہ پتھر وغیرہ بھی یہاں پہ جمع کیے ہوئے ہیں، اور تقریباً سینکڑوں کے حساب سے یہاں سے پتھر پہلے ٹرالیوں میں لاد کے یہاں سے منتقل کیے جا چکے ہیں مختلف لوگوں کے مکانوں کی بڑھائی وغیرہ میں۔ تو یہ تھوڑی سی جگہ کی کھدائی سے یہ ایک دیوار منہدم کی ہے، تو یہ اتنے پتھر یہاں سے نکلے ہیں۔ اب ڈیری جو ہے جہاں سے پہلے ہم لوگوں نے کھدائی وغیرہ کی ہے زمین ہموار کرنے کے لیے، اس کا حصہ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے، اور باقی بچنے والا حصہ یہ ہے جس پہ امید کی جا سکتی ہے کہ اگر آثار قدیمہ والے یہاں پر کام کریں تو یہ چیزیں جو نکل رہی ہیں ان سے پتہ چل سکتا ہے کہ یہ کون سے دور سے، کون سی کتنی صدیوں پہلے کی ہیں، اور کس تہذیب سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں پر آباد تھے۔ جی شاہ صاحب جی آپ کا نے کیا خیال ہے؟ درست فرمایا کہ عدم توجہ کی وجہ سے یہ ابھی تک علاقہ، یہ جگہ جو ہے نا صحیح طریقے سے اس کو ایکسپلور نہیں کیا جا سکا، جی جی کس تہذیب سے یہ تعلق رکھتی ہے۔ تو یہ دوسری طرف ابھی ہم آئے ہیں جو علاقہ بھی کھدائی کے بغیر پڑا ہوا ہے، جی اور جی یہ بھی کافی اونچا ٹیلا نما ہے، اور پرانے زمانے میں زیادہ آبادیاں یا بنائی بھی ایسی جگہوں پہ جاتی تھیں جی کہ جو بیرونی حملہ آوروں سے جو خود کو محفوظ رکھ سکے، بالکل کیونکہ اس زمانے میں کوئی ایسے اسلحہ تو تھا نہیں، یہی پتھر اور یہ تلواروں کا دور تھا۔ جی جی تو اس دور میں یہ لوگ یہاں پر رہے ہیں، کس دور میں رہے ہیں یہ ابھی پتہ نہیں ہے، لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں، آگے چلتے ہیں، جی جی آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ مزید جو شواہد یہاں پہ آپ کو اگر کسی جگہ نظر آئے تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی جی یہ دیکھیں یہ اونچی ایک دیوار نما یہ جگہ سی بنی ہوئی ہے، اگر اس سے مٹی وغیرہ اور یہ جھاڑیاں وغیرہ ہٹائی جائیں تو یہ سامنے نظر آ سکتی ہیں۔ یہ پتھر وغیرہ بھی اس کے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے نکلے ہوئے، اور ادھر برتنوں کے ٹوٹے پھوٹے برتنوں کے شواہد، پتھروں سے بنے ہوئے برتنوں کے شواہد بھی آپ کو دکھائیں۔ یہ دیکھیں یہ دیواروں کے بنیادوں کے، دیواروں کے ٹاپ کے نشانات یہاں پر موجود ہیں۔ تو اگر آثار قدیمہ والے یا ہزارہ یونیورسٹی کے آثار قدیمہ کا جو شعبہ ہے وہ یہاں پر دلچسپی ظاہر کریں اور یہاں پر آ کر تھوڑا ریسرچ کریں تو کافی ساری معلومات اس تہذیب کی، اس زمانے کی، ان چیزوں کے حوالے سے جو ہے جب یہ نکلیں گی تو معلومات ہو سکتی ہیں کہ یہاں کتنی پرانی آبادی موجود تھی۔ بہت ہی پیارے دوست ہیں طاہر ساتھی صاحب، تو چونکہ ان کا گھر نزدیک بھی ہے اور یہاں پہ ان کا زیادہ آنا جانا رہا ہے، تو ہم طاہر خان سے یہ پوچھتے ہیں کہ کبھی انہوں نے کوئی چیز، کسی بندے کو، کوئی لوگ یہاں پہ آئے ہوں جنہیں یہاں پر اصلی حالت میں اور صحیح حالت میں کوئی چیزیں ملی ہوں۔ جی طاہر بھائی، کبھی آپ کا یہاں پہ چکر لگاؤ، کوئی 10 سال پہلے، 15 سال پہلے، 5 سال پہلے لوگوں کو چیزیں یہاں سے ملی ہیں یا نہیں ملی؟ بالکل، تقریباً 40 سال پہلے میں اپنے والد صاحب کے ساتھ آیا تھا، جی تو جی یہاں سے گزر رہے تھے تو بندے لگے ہوئے تھے، تو یہاں سے وہ بت وغیرہ یہ چیزیں نکل رہی تھی نا، اچھا، برتن وغیرہ یہ چیزیں نکال کے لے کے جا صحیح رہے حالت تھے، میں تھی؟ صحیح حالت میں تھی، اچھا اچھا، تقریباً 40 سال پہلے۔ 40 سال پہلے، ٹھیک ٹھیک۔ یہ طاہر بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ تقریباً 35-40 سال پہلے جب یہاں سے ان کا گزر ہوا، چونکہ یہ ان کی زمینیں اوپر، تو یہاں پہ لوگ لگے ہوئے تھے اور یہاں سے کچھ بت وغیرہ اور صحیح حالت میں برتن اور یہ چیزیں
وہ نکال رہے تھے، تو چونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں تو اتنی معلومات نہیں تھی اور نہ ہی وہ اتنے واقف تھے کہ یہ زمینیں کس کی ہیں اور یہ کیا معاملہ ہے، تو اس لیے انہیں کچھ مطلب ٹچ نہیں کیا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے کافی ساری چیزیں لوگ نکال کے لے کے گئے ہیں۔ تو یہ دیکھیں نیچے ہماری زمینوں کے بھی مناظر ہیں، ماشاءاللہ گاؤں کی زمینیں، اور یہ بیڑ وغیرہ نکالے ہوئے ہیں لوگوں نے ہل چلا کے، تاکہ یہ آمدہ آنے والا جو فصل ہے تمباکو کا بفضل خدا یہ یہاں پر لگائیں گے اور یہاں سے اپنے بچوں کی روزی روٹی کمائیں گے۔ تو سب بھائیوں سے دوستوں سے جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے دعا ہے کہ وہ دعا کریں کہ اللہ پاک اپنے فضل اور کرم والی بارش ہمارے علاقے میں برسائیں، تاکہ زمینوں میں نمی کی موجودگی برقرار رہے، اور جب لوگ یہاں پہ آ کے اپنا فصل وغیرہ جب لگائیں گے تو ان کے فصل کامیاب ہو سکیں۔ تو باران رحمت کے لیے سب بھائی دعا لازمی کیجیے گا۔ یہ جناب سامنے جو ہے گاؤں کے منظر بھی ہے، جو ہمارا گاؤں ہے تاجل، اس کا منظر آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ نیچے کھیتوں میں جو ہے جو آنے والی فصلیں ہیں تمباکو کی، اس کے لیے بیڑ وغیرہ بھی بنائے ہوئے ہیں۔ اور یہ تھی ہماری چھوٹا سا ولاگ اور تھوڑی سی معلومات جو ہمیں سمجھ آئیں تو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیں، اور بائی چانس شاہ صاحب سے بھی یہاں پر ہماری ملاقات ہو گئی، انہوں نے بھی اپنا خیالات کا اظہار کیا۔ تو امید ہے کہ ہماری یہ سادہ سی چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، اور آپ اس پہ لائک کریں گے، کمنٹ کریں گے، شیئر کریں گے۔ اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ جب کبھی بھی آپ یوٹیوب کی ویب سائٹ کو کھولیں گے تو اس میں پکھل ٹی وی PAKKHL پکھل ٹی وی کو سبسکرائب کریں گے۔ اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ بفضل خدا زندگی رہی تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، اور اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اور اپنی دعاؤں میں زبیر نواز سواتی کو یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔